السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامل محمد محبوب قادری آپ کا اس ویڈیو کے اندر تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک اور سوال آیا ہے، اس طرح آپ جانتے ہیں کہ کچھ سوالات یہ آتے رہتے ہیں، ہم لوگ جواب بھی جتنا ہو سکتا ہے جلدی انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اور دوسرے بھی کمنٹ آئے ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور اسم اعظم پر انشاءاللہ جلدی اس کا جواب بھی ہم لوگ جلد سے جلد عطا کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں، ایک بھائی نے سوال کیا ہے جن کا نام ہے محمد احمد۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا معدے کی تکلیف کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی علاج ہے، یعنی کوئی علاج چاہتے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معدے میں تکلیف ہے، گیس ہے، تو ان تمام چیزوں کا علاج، بلکہ ہر بیماری کا علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، تو آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، جن کا نام عزیز النساء ہے، ان کے لیے دعا کرے، دعا میں یاد رکھیے۔ اور میں انشاءاللہ اب سے جو بھی کمنٹ آتے ہیں میں اس کو ضرور ریڈ کرتا ہوں۔ اور ابھی اتوار کے دن ہم نے ایک لائیو پروگرام بھی کیا تھا، لیکن اس چینل پر نہیں، ہمارے دوسرے ایک بھائی کے چینل ہے، انہوں نے کہا تھا، تو وہ پروگرام بھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی سکسیس گیا، لائیو پروگرام تھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر بھی لائیو پروگرام ہو، لائیو آئیں، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس کے لیے کچھ سجیشن بھی دیں اور لائک بھی کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بھی اس پروگرام میں، اس چینل کے اندر آپ لائیو پروگرام چاہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو بھائی کا جو سوال ہے کہ کیا گیس جو ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے گیس جو ہوتا ہے وہ معدے کی تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور معدے کی تکلیف کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی بہترین چیز ہے، آپ صرف اس پر عمل کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ سب سے پہلے تو آپ کھانے میں دھیان رکھیں، صبح یہ زیادہ کھائیں، دوپہر کو اس سے کم کھائیں، اور رات کو اس سے کم کھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں تھوڑا الٹا ہے کہ صبح میں اتنا کم کھاتے ہیں کہ بس وہ نہ کے برابر، اس لیے کہ صبح کھانے کے بعد جو کام کرنا پڑتا ہے تو آپ زیادہ کھا لیں۔ دوپہر کو صبح سے کم کھائیں، ناشتے سے دوپہر کو کم کھائیں، اور رات کو اس سے بھی کم کھائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملات رکھیں۔ اور کھانے کے اندر آپ یہ چیز استعمال کیجئے کہ جب بھوک باقی ہو تو آپ اس وقت کھانا چھوڑ دیں، نا تھوڑی سی ہلکی سی بھوک باقی رہے تو آپ کھانا چھوڑ دیں، اور اس کے بعد کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ کو پانی پینا ہے، یہ چیز کیجئے۔ اور دوپہر کو جو سنت ہے وہ ادا کیجئے، یعنی کھانے کے بعد فوراً تھوڑی دیر آرام کر لینا، اسے قیل اللہ کہتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ، نیند آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو آپ لیٹ لیجئے، ڈائریکٹ کسی کام میں نہ لگیے۔ اور رات کو خاص جو زیادہ گیس کی تکلیف ہوتی ہے وہ رات کو خاص ہوتی ہے، اور کافی لوگوں کو اس وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی آ جاتے ہیں گیس کی وجہ سے۔ تو ہارٹ اٹیک والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کھانا کھا کے جتنا ہو سکے ٹہلے چلے اور ادھر سے ادھر گھومے، کم سے کم 40 قدم، اگر زیادہ چل سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، 100 قدم 200 قدم ہو سکے تو گھر میں یا باہر ٹہل لے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو معدے کی تکلیف ہے یا گیس کی تکلیف ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور ایک کام اور کرنا ہے آپ کو، شہد کا استعمال کریں۔ شہد کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اوریجنل شہد آپ لے لیں، اور شہد کو لے کے آپ پانی میں ڈال کے 1 چمچ اس کو گھول کر کبھی بھی پورے دن میں آپ پی لیں، تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا۔ اور صبح میں بھی آپ شہد کو چاٹیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کافی شفا عطا فرمائے گا۔